ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منها أربعة حرم. صدق اللہ العظیم. محرم کا مہینہ شروع ہے اور اسی مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے. اور حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے کہ سال کے 12 مہینے ہیں. 12 شہرا فی کتاب اللہ. اور یہ 12 مہینے کب سے شروع ہوئے ہیں؟ یوم خلق السماوات والارض. جب سے آسمان و زمین پیدا ہوئے ہیں اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں کا حساب رکھا ہے. اور ان 12 مہینوں میں سے 4 محترم مہینے ہوتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ 3 مہینے مسلسل ہیں، ایک مہینہ الگ ہے. 3 مسلسل مہینے ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. اور الگ جو مہینہ ہے وہ رجب کا مہینہ ہے. تو محرم ان 4 مہینوں میں سے ہے جس مہینے کو محترم قرار دیا گیا ہے. یہ مہینے اسلام سے پہلے بھی ہیں، بلکہ آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت سے ہی ہیں. اور یہ 12 مہینوں کے جو نام ہیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. اور محرم کا مہینے کا جو نام رکھا گیا ہے، تو محرم کا معنی ہوتا ہے قابل احترام، جس کا احترام کیا جاتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ پچھلی امتوں میں اور پچھلی شریعتوں میں بھی اس مہینے کا احترام کیا جاتا تھا. محرم احترام بڑا مہینہ. پھر قرآن نے جن 4 مہینوں کو محترم قرار دیا ہے اس میں بھی یہ محرم کا مہینہ داخل ہے. اس لحاظ سے محرم جو ہے یہ قابل احترام ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے. ویسے تو سارے مہینے ہی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں خاص برکتیں اور خاص فضیلتیں رکھی ہوئی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر اللہ فرمایا ہے. تو ایک حدیث میں ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے جو ہیں وہ اللہ کا مہینہ محرم کے روزے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پورے محرم کے روزے جو ہے اس کے فضائل ہیں اور باقی مہینوں کی بنسبت اس کی فضیلت زیادہ ہے. پھر محرم کے دنوں میں سے 10 محرم کا جو دن ہے اس کو عاشورہ کہتے ہیں. عشر معنی 10 ہوتا ہے، تو عاشورہ اس کا نام رکھا گیا ہے. اور اس دن کی خصوصیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے. اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے بس ایک ہی روزہ فرض ہوتا تھا، عاشورہ کا روزہ. جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو پھر اس کے بعد اجازت دے دی جس کا دل چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے. رمضان کے روزے تو فرض ہیں، لیکن رمضان کے علاوہ اور روزے یہ مستحب ہیں، نفلی روزے ہیں. جتنے روزے رکھے گا اتنے ہی اجر انسان کو مل جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند فرمایا ہے کہ نفلی روزے مہینے میں 3 رکھ لیے جائیں. 3 روزے رکھے گا، ایک روزے کا اجر 10 دن کے برابر. تو 3 روزے رکھے گا تو ایک مہینے میں 3 روزے اگر انسان رکھتا رہے نفلی روزے تو پورے مہینے کا روزوں کا اجر انسان کو ملتا رہتا ہے. تو نفلی روزوں میں آن رسول نے پسند فرمایا ہے، لیکن سب سے افضل روزہ جو ہے وہ
اور یہ عاشورہ کا جو دن ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی فضیلت بیان فرمائی، اور رمضان سے پہلے اس کا مقام وہی تھا جو رمضان کا مقام ہوتا ہے، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزوں میں سب سے بڑا روزہ اس کو قرار دیا ہے، افضل روزہ اس کو قرار دیا ہے۔ اور پچھلی شریعتوں میں بھی عاشورہ کا ایک احترام تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سے روزہ رکھتے آ رہے تھے عاشورہ کا، تو مدینہ منورہ میں آپ وسلم کو بتایا گیا کہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو پھر پوچھا یہود کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ میں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، بنی اسرائیل صحیح سلامت سمندر سے نکل گئے تھے اور فرعون غرق ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی، اس کے شکر کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، اور بعد میں یہود بھی روزہ رکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا موسیٰ علیہ السلام سے تعلق یہود کی بنسبت زیادہ ہے، اگر انہوں نے اس دن کو شکر کے طور پہ روزہ رکھا ہے تو ہم بھی رکھیں گے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی تو آئندہ سال میں تو 9 تاریخ کا روزہ بھی ساتھ میں لاؤں گا، تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ اسے ذرا اندازہ فرمائیے کہ عیسائیت ہو یا یہودیت ہو، دونوں سچے پیغمبر کا نام لینے والے ہیں، ان پہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتابیں دی تھیں وہ تبدیل ہو چکی ہیں، تحریفیں ہو چکی ہیں، لیکن جب نازل ہوئی تھی تو سچی کتابیں تھیں، اللہ کی کتاب تھی، اللہ نے وہ بھیجی تھی۔ تو یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، یہ دونوں سچے پیغمبروں کا نام لینے والے ہیں، اور جو کتاب ان پہ نازل ہوئی ہے اس پہ ہمارا بھی ایمان ہے۔ جب ہم ایمان کا اظہار کرتے ہیں نا، صفت ایمان مفصل ذرا پڑھے نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ میں ایمان لایا اللہ پہ، اللہ کے فرشتوں پہ، اللہ کی کتابوں پہ، اور اللہ کے رسولوں پہ۔ رسولوں کا تذکرہ بھی بعد میں، ہم ان کی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا اہتمام کیا ہے کہ اسلامی تعلیمات وہ یہودیت اور عیسائیت کے ساتھ خلط ملط نہ ہوں، اور اسلام کا چہرہ باقیوں سے ممتاز رہے، اسلام کی شناخت اپنی ہے اور اپنی شناخت رہے، اور پہلے جو اللہ کے نازل کردہ دین ہیں ان دینوں کے ساتھ بھی خلط ملط نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا اہتمام فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ تورات دیکھی، تو تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی علامات بھی تھیں، بلکہ آپ کے صحابہ تک کی علامات کا تذکرہ اس میں تھا، اور تحریف بہت سا حصہ تحریف ہو گیا تھا، بہت ساری باتیں وہ پچھلی ابھی موجود بھی تھیں، اس لیے بڑی اچھی اچھی باتیں بھی اس میں تھیں، اس لیے وہ تورات لے کے آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ تورات پڑھنی شروع کر دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہوئی، غصہ آیا، حضرت ابوبکر صدیق نے متوجہ فرمایا، حضرت عمر نے کتاب بند کر دی اور فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول اللہ، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، اور میں اللہ کے رسول کے غضب سے پناہ مانگتا ہوں، غصے سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ جیسے حیران ہیں، کوئی صحیح بات ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے ٹھکانے کی، تو تم بھی ایسے ہی حیران ہونا چاہتے ہو؟ فرمایا کہ میں تمہارے پاس جو شریعت لے کے آیا ہوں نا وہ سفید ہے اور داغ دھبے سے بالکل پاک ہے، بیضاء نقیہ، بالکل سفید ہے اور کوئی داغ دھبا نہیں ہے، صاف ستھری شریعت تمہارے پاس لے کے آیا ہوں، اس پہ دھبے لگانا چاہتے ہو بنی اسرائیل کے؟ تو جب نیا نبی آتا ہے تو شریعت نہیں ہو جاتی ہے، یہ اصول یاد رکھنا، جب نیا نبی آتا ہے تو کیا ہوتا ہے جی؟ بہت سارے لوگ جو ہے نا غلط فہمی سے
قادیانیوں کو اسلام کا ایک فرقہ کہہ دیتے ہیں. یہ فرقہ نہیں ہے، اسلام کا فرقہ نہیں ہے. اس لیے کہ فرقہ کہتے ہیں کہ نبی ایک ہو، آگے ماننے والوں میں اختلافات ہو جائیں، اور وہ اختلافات جو ہیں وہ الگ الگ شناخت اختیار کر لیں. اختلافات تو بہت ہوتے ہیں، ہر اختلاف سے فرقہ نہیں بنتا، لیکن اختلافات اس نوعیت تک پہنچ جائیں کہ ان کی شناخت ہی الگ الگ ہو جائے. جیسے عیسائیت میں الگ الگ کیتھولک فرقہ ہے، پروٹسٹنٹ فرقہ ہے، اور فرقے ہیں، تو ان کے آپس میں اختلاف اس حد تک ہیں کہ ان کی اپنی اپنی الگ الگ شناخت ہے. تو کہتے ہیں یہ فرقے بن گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے بنے تھے، اس امت میں بھی بنیں گے. پھر جب فرقے بن جائیں تو پھر راہ نجات کیا ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی، قرآن نے ہمیں بتا دی ہے. لیکن جتنے بھی ہیں، کتنے بھی گمراہ ہو جائیں، کلمہ گو فرقے جتنے بھی ہیں مسلمان، ان کے اندر بھی فرقے ہیں، اور بہت سے فرقے جو ہیں وہ گمراہی کی بہت انتہاؤں کو پہنچے ہوئے ہیں، لیکن ہیں اسلامی فرقے، ہیں اسلامی فرقے. سمجھا ان کو اسلامی فرقہ جاتا ہے کیونکہ ماننے والے ایک ہی نبی کے ہیں. تو ایک ہی نبی کے ماننے والے جو ہوتے ہیں وہ فرقے آپس میں اگر اختلافات ہو جائے اور پھر اختلافات بڑھ کے شناخت ہی الگ الگ ہو جائے تو وہ تو فرقے رہیں گے. لیکن نبی اگر الگ ہو جائے تو پھر یہ امت الگ ہو جاتی ہے. دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے وہ یہودی کہلاتے تھے. قرآن پاک میں یا ایھا الذین ہادوا، اے یہودیو، یہودی کہہ کے ان کو پکارا گیا. اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے تو عیسیٰ علیہ السلام نئے پیغمبر آئے، تورات کو بالکلیہ منسوخ نہیں کیا، انہوں نے کچھ احکام منسوخ کیے. انجیل بھی ان پہ نازل ہوئی اور تورات پر بھی وہ عمل کراتے تھے. اور ہر بعد میں آنے والا نبی پچھلے نبی کی تصدیق کرتا ہوتا ہے، اس کی کتاب کو سچا کہتا ہوتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے تورات کو بالکل یہ منسوخ بھی نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود اب جنہوں نے ان کو مانا اب وہ یہودی نہیں، یہودیوں کا ایک فرقہ نہیں، بلکہ وہ ایک نئی امت بن چکے ہیں. پھر ہر امت کی اپنی ایک شناخت ہوتی ہے. یہودیوں کی اپنی شناخت ہے، عیسائیوں کی اپنی شناخت ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو عیسائیوں میں سے جو مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، تو عیسیٰ علیہ السلام کا تو انہوں نے انکار نہیں کیا، اور وہ تو کہتے ہیں زبان سے کہ ہم پچھلی ساری کتابوں کو مانتے ہیں، لیکن اب وہ نہ نصارہ ہیں، نہ عیسائی ہیں، نہ مسیحی ہیں، نہ کرسچن ہیں. ان کو ان میں سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، حالانکہ انہوں نے ان چیزوں میں سے کسی کا بھی انکار نہیں کیا، سب کو مانتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ نئی امت ہے، نئی شناخت ہے. تو ہر نبی کی اپنی امت ہوتی ہے، اس کی شناخت ہوتی ہے. لیکن ایک مرزائی طبقہ ایسا ڈھیٹ طبقہ ہے کہ نبی نیا مانتے ہیں اور شناخت اسلام کی استعمال کرنا چاہتے ہیں. یہی ان کا ڈھیٹ پن دلیل ہے کہ اسلام قیامت تک رہنے والا ہے. دیکھو نا، ہم مسلمان ہیں، ہم نے کبھی اصرار نہیں کیا کہ ہم عیسائی ٹائٹل استعمال کریں گے، اور عیسائیت کے بارے میں ہماری رائے ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ تحریف شدہ ہے، اس کا انکار وہ بھی نہیں کر سکتے. لیکن اسلام اتنا مضبوط دین ہے کہ قادیانی جو ہے نئے نبی کے ماننے کا دعویٰ تو کر لیتے ہیں، لیکن نیا کلمہ نہیں نکالتے، پچھلے کلمے کا معنی بدلتے ہیں، اور ٹائٹل اور شناخت جو ہے وہ اسلام کی استعمال کرتے ہیں. تو حد ہو گئی. ہر آنے والا نبی، اس کی امت الگ، اس کی شناخت الگ، حتیٰ کہ عبادات میں بھی ایک دوسرے سے خلط نہ ہو، ملے جڑے نہیں آپس میں، ایک دوسرے سے خلط نہ ہو، اس چیز کی کوشش.
اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم محرم کا روزہ وہ چونکہ یہودی بھی رکھتے تھے تو ان کے ساتھ خلط نہ ہو، خلط ملط مسئلہ نہ ہو، تو شناخت الگ رہے، اس شناخت کو الگ رکھنے کے لیے محرم کے مہینے کے احترام کی شناخت دونوں طبقوں میں ہے، لیکن شناخت اپنی برقرار رکھی۔ فرمایا کہ آئندہ سال آئے گا تو 10 محرم کے ساتھ ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو مستحب یہ ہے کہ رکھ لیا جائے، لیکن اگر نہیں رکھتا، ایک ہی رکھتا ہے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ بہرحال میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کی جو مذہب کی شناخت ہوتی ہے نا، وہ کتنی اہمیت ہوتی ہے کہ پرانے جو سچے مذاہب ہیں ان کے ساتھ بھی خلط ہے۔ تو قادیانی اپنے جھوٹے دین اور اسلام کو خلط مل کرنا چاہتا، ہم اجازت دیں گے؟ ہمارا کلمہ وہ استعمال کریں، ہم اجازت نہیں دیں گے۔ ہماری مسجد کا نام استعمال کریں، ہمارا ڈیزائن مسجد والا استعمال کریں، ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے۔ ہماری عبادت والے نام وہ استعمال کر رہے ہیں تو ہم ان کو اجازت، جب ہم سچے دینوں کے ساتھ اپنے دین کو خلط نہیں ہونے دیتے تو جھوٹے دین کے ساتھ اپنے دین کو کیسے خلط ہونے دیں گے؟ وہ یہ کیسا نبی ہے کہ نبی تو اپنے آپ کو کہلاتا ہے لیکن اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ شناخت اپنی قائم کرے اور پچھلی شناخت کو چھوڑے، بلکہ کوشش کرے کہ اسلام کے ساتھ ان کی عبادات خلط ملط نہ ہوں۔ اس کو تو یہ کوشش کرنی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں کر رہا۔ تو بہرحال محرم کا مہینہ محترم مہینہ ہے، اور عاشورہ کا مہینہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی محترم تھا۔ باقی بعض لوگ محرم کو سوگ کا مہینہ کہتے ہیں، نہیں، شہادت امام عالی مقام ہوئی ہے، بہت بڑا سوگ ہے، لیکن سوگ 3 دن ہوتا ہے۔ فضیلت ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، خاندان کو فضیلت حاصل ہوئی ہے تو فضیلت ہمیشہ کے لیے ہے، سوگ 3 دن کا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ وہ واقعات پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کسی نے افسوس کی، غم کی حالت میں دیکھا اور فلاں نے غم کیا، فلاں نے غم کیا۔ وہ بھئی وہ اس وقت غم کیا تھا جس وقت امام حسین شہید ہوئے ہیں، تو ہمیشہ کا غم جو ہے وہ ہمیشہ نہیں ہوتا۔ اور شہادت ایک برکت والی چیز ہے، اگر برکت والی چیز ہے تو مہینہ پہلے بھی بابرکت تھا۔ امام حسین اور ان کے خاندان کی شہادت نے اس کی برکت میں اور 4 چاند لگا دیے، اس کے احترام میں اور زیادہ 4 چاند لگا دیے ہیں۔ اور اگر نعوذ باللہ شہادت کو نحوست کی چیز ہے تو پھر ہمارا ان سے کوئی بات ہی، ہم ان سے بات ہی نہیں کرتے پھر، کیونکہ ہم اس نقطۂ نظر کو مانتے نہیں ہیں کہ شہادت کوئی نحوست کی چیز ہے۔ شہادتوں پہ روئے ہیں، حضرت صاحب بھی روئے ہیں، جب حضرت زید ابن حارثہ، حضرت جعفر شہید ہوئے ہیں، دور سے جنگ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی آنکھوں سے ممبر پہ بیٹھے بیٹھے دیکھ لیا تھا ان کو، تو آپ بتا رہے تھے کہ فلاں شہید ہوا، پھر فلاں آگے بڑھا وہ شہید ہوا، پھر فلاں آگے بڑھا وہ شہید ہوا۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں گھر میں بیٹھی ہوئی دروازہ کے وہ جو درز ہوتی ہے نا، وہاں سے میں دیکھ رہی تھی آن صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اس وقت، بر وقت تھا۔ لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال بعد میں رہے ہیں، کبھی بھی انہوں نے وہ دن نہیں دوبارہ منایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے ہیں، 7 سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں، کبھی بھی وہ دن نہیں منایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جی، آپ کی بہت محبت والی بیوی جس کو آپ ہمیشہ یاد کرتے رہے، اتنا یاد کرتے تھے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے رشک آتا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن یہ ان کی وفات کی وہ دن مناتے ہوں ایسا نہیں ہوا۔ تو بہرحال محرم ایک احترام والا مہینہ ہے، اور حضرت امام علی مقام کی وجہ سے اس کے احترام میں اور زیادہ اضافہ ہوا ہے، ہم اس کو اور زیادہ قابل احترام سمجھتے ہیں۔ تو اس میں جو نہ کرنے کے کام ہے وہ جو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے، امام حسین نے نہیں کیے، اہل بیت نے نہیں کیے، وہ نہیں کرنے چاہیے۔ ماتم نہیں کرنا چاہیے، باطنی مجالس میں نہیں جانا چاہیے، اور جہاں امام حسین کی شہادت بیان کرنا تو برکت کی چیز ہے، ہم نے بھی جمعے سے پہلے بیان کی ہے، لیکن اس سے سبق حاصل کیا ہے، واقعہ بیان کر کے اس سے سبق حاصل کیا ہے۔ اور جہاں روڑاتے ہوں تو وہ ماتمی مجلس ہو جائے گی، وہ ذکر حسین کی مجلس نہیں، وہ ماتمی مجلس ہے، تو وہ ماتم کا وقت ختم ہو چکا ہے، وہ 3 دن ہوتا ہے، اب تو صدیاں بیت چکی ہیں۔ اس لیے اب اس میں شرکت، ایسی مجالس جس کے بارے میں یہ اندازہ ہو کہ یہ جو بیان کرنے والا نا اس کا مقصد لوگوں کو رلانا ہے،
وہ نہیں، اب رونا نہیں ہے، اب ہم نے سبق حاصل کرنا ہے. یہ رونا دھونا جو ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے امام حسین کی شہادت سے سبق حاصل نہ کرنا. قرآن، اس کی تشریح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اہل بیت اور صحابہ اکرام کی جو زندگیاں ہیں وہ حضور کی سنت کی تشریح، یہ قیامت تک کے لیے. تو قرآن کے منکر کیا کہتے تھے؟ جب قرآن پڑھ جائے نا تو شور مچاؤ، والغوا فیہ، شور مچاؤ تاکہ لوگ توجہ ہی نہ کریں. تو اب لوگ کہتے ہیں رو دھو، تاکہ امام حسین کے جو جد و جہد ہے، جو قیامت تک کے لیے اس سے سبق حاصل کرنا ہے، وہ سنت ایسی ہے قیامت تک کے لیے ہم نے اسے سبق حاصل کرنا ہے، اس سے سبق نہ حاصل کریں، رو دھو کے فارغ ہو جائے تاکہ دھیان ہی نہ جائے ادھر. جسے شور مچانے سے نصیحت کی بات کی طرف دھیان نہیں جاتا، تو رونے دھونے کا اثر یہی ہوتا ہے کہ جو نصیحت کی بات ہے اس کی طرف دھیان نہیں جاتا. تو ان چیزوں کی طرف بہت سارے لوگ 10 محرم کو قبرستان جاتے ہیں، تو کوئی اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. قبروں کی لپائی کرتے ہیں، کہ جب ضرورت ہو قبر کو محفوظ کرنے کے لیے لپائی کر دو، ضروری نہیں کہ 10 محرم کو ہی کرنی ہے، جب ضرورت ہو اس وقت کر دیجیے لپائی. تو لیکن اس دن جا کے لپائیاں کرنا یہ ٹھیک ہے نہیں ہے، یہ ساری رسومات ہے. ہاں البتہ ایک چیز آن رسم سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ عاشورہ کے بارے میں فرمایا کہ جو آدمی اپنے گھر والوں پہ وسعت کرے، یعنی کھانے پینے میں معمول سے تھوڑا سا زیادہ خرچ کر لے، تو اللہ تعالیٰ سارا سال وسعت عطا فرماتے ہیں، برکت عطا فرماتے ہیں. اور محدثین نے فرمایا کہ ہمارا تجربہ بھی یہی ہے. تو اس لیے اپنی حیثیت کے مطابق، باقی عید کا دن منانے کی ضرورت نہیں. ہاں البتہ جب گھر میں کھانا اچھا پکتا ہے، زیادہ پکتا ہے، تو کسی کو شریک بھی کر لیتے ہیں، کسی کے گھر بھی بھیج دیتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو بہرحال یہ جو آنے والے دن ہیں، ان دنوں میں اللہ تعالی ہمیں ان کی برکات عطا فرمائے، اور بدعات سے اور رسومات سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ رسالہ آیا کرتا ہے ہر مہینے کا، السیانہ. یہ ایک رسالہ اپنے لیے لے کے جایا کرے، اور کم از کم ایک رسالہ کسی دوست کے لیے لے کے جایا کرے. یہ باہر سے مل جائے گا انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن